گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور بجلی گرنے سے 50 افراد جاں بحق۔ غزر میں سیلابی ریلے سے گاؤں ملیا میٹ 8 افراد جان سے گئے۔ ہنزا نگر اور اسکردو میں متعدد افراد لاپتہ، درجنوں گھر، سرکاری عمارتیں، پل اور شاہراہیں تباہ۔ شاہراہ قرہ کرم، شاہراہ بابو سر ٹاپ اور اسکردو شاہراہ پر کئی رابطہ سڑکیں بند۔ گانچے میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، ہلدی اور گرکو نالوں میں طغیانی ملحقہ آبادی کو خالی کروا لیا گیا۔ دریائے سلترو میں گونما پل بہہ گیا۔ دریائے شیوے کا پانی شاہراہ سیاچن میں داخل، رابطہ سڑکیں بند۔ آزاد کشمیر میں بادل پھٹنے سے صورتحال سنگین، 7 افراد جاں بحق، لاشیں نکالی گئیں، 30 افراد لاپتہ۔ سیاحتی مقام رتی گلی بیس کیمپ میں 500 سے زائد سیاح پھنس گئے، 100 کو بچا لیا گیا۔ ریسکیو آپریشن جاری، بلائی علاقوں میں بجلی کا نظام متاثر، سکولز میں 2 روز کی چھٹی۔ باجوڑ میں آسمانی بجلی اور کلاؤڈ برسٹ سے 16 اموات، 7 افراد لاپتہ، جاں بحق ہونے والوں میں 10 بچے بھی شامل۔ دیر میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق۔ مانسیرا کے علاقے ڈیری ہلی میں بارش اور آسمانی بجلی گرنے سے لینڈ سلائیڈنگ، پانی کے ریلے میں 35 سے زائد افراد بہہ گئے۔ مقامی افراد نے 9 افراد کی لاشیں نکال لی، دیگر لاپتہ، درجنوں گھر تباہ۔ لاپتہ ہونے والوں میں خواتین اور بچے شامل۔ سیلابی ریلے سے مقامی پن بجلی کا ڈیم اور مشینری بھی تباہ۔ منسیرا کے علاقے بسیاں میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، 2 افراد جاں بحق۔ ریسکیو ٹیم نے 3 افراد کو زندہ بچا لیا۔ سوات کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی، پانی گھروں میں داخل۔ اسلام پورہ روڈ شگئی میں متعدد گاڑیاں برساتی پانی میں پھنس گئیں۔ شگر میں گلیشیئرز پگھلنے سے سیلاب کے باعث متعدد دیہات متاثر، ریلے میں بہہ کر 1 نوجوان جاں بحق، 13 افراد زخمی۔ باغ آزاد کشمیر کے ندی نالے بھر گئے، سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب۔ مکان کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق۔ گنگا چوٹی پر کلاؤڈ برسٹ سے نالا ماہل کی حفاظتی دیوار ٹوٹ گئی۔ صدر مملکت اور وزیراعظم شہباز شریف کا ملک کے مختلف علاقوں میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ آصف علی زرداری کی جاں بحق افراد کے بلند درجات کے لیے دعا اور لواحقین سے دلی اظہار ہمدردی۔ متعلقہ اداروں کو امدادی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی ہدایت، کہا متاثرہ افراد کی مدد اور بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پوٹن کی ملاقات آج الاسکا میں ہوگی۔ یوکرین جنگ، تجارتی ٹیرف سمیت دیگر امور پر بات ہوگی۔ صدر ٹرمپ روس اور یوکرین کے درمیان سیز فائر کروانے کے لیے پرامید۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج کی ملاقات آئندہ ملاقاتوں کا تعین کرے گی۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا، بولے پاک بھارت لڑائی میں 6 یا 7 طیارے گر چکے تھے، دونوں ممالک ایٹمی جنگ کی جانب بڑھ رہے تھے، اگر ایسا ہوتا تو لاکھوں لوگ مارے جاتے، ہم نے جنگ رکوائی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی گارمنٹس گروپ کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا چین اور پاکستان کی دوستی دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے، دونوں ممالک ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ حکومت پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں پر لے جانے کی خواہاں ہے، دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات میں اضافہ باعث اطمینان ہے۔ وزیراعظم کی خصوصی اقتصادی زون کے حوالے سے چیلنج گروپ کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے چیلنج گروپ خصوصی اقتصادی زون کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 5 روزہ دورے پر جاپان روانہ، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی ہمراہ۔ جاپان میں کاروباری ملاقاتیں اور سرمایہ کاری پر بات چیت ہوگی۔ مریم نواز کی جاپانی کمپنیوں اور بزنس شخصیات سے ملاقاتیں طے، اعلیٰ سطح کے اجلاسوں میں باہمی تعاون پر غور متوقع۔ وزیر اعلیٰ کا دورہ جاپان پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اہم قرار، جاپان کے ساتھ اقتصادی تعلقات میں بہتری کی توقع۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ، سیشن کورٹ گجرانوالہ نے عمر ایوب اور زرتاج گل کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری خارج کر دی۔ دونوں کی 1 روزہ حاضری کے استثناء کی درخواست بھی مسترد۔ عدالت نے عدم پیروی کی بنا پر درخواست ضمانت خارج کی۔ دونوں رہنماؤں کے خلاف تھانہ کینٹ گجرانوالہ میں مقدمہ درج ہے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین ان کے جانثار ساتھیوں کا چہلم، ملک بھر میں مجالس عزا برپا۔
الموتبوت اور ذوالجناح کے جلوس برآمد۔ عزاداروں کی لوہا خوانی کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ لاہور اور کوئٹہ کے مرکزی جلوس برآمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ عزاداروں کا شہدائے کربلا کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت۔ عربین پر کربلا میں 2 کروڑ 20 لاکھ زائرین کی شرکت۔ رواں برس پاکستانی سمیت 41 لاکھ غیر ملکی زائرین عراق پہنچے۔ زائرین کی سہولت کے لیے سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔ یوم آزادی کی مناسبت سے سینٹ میں قرارداد منظور۔ قرارداد وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ پاکستان کی آزادی صدیوں کی سیاسی جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ سینٹ پاکستان کے بانیان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ قرارداد کا متن: افواج پاکستان سیکیورٹی فورسز کو ملک کی دفاع پر خراج تحسین پیش۔ مارکہ حق پر افواج پاکستان اور عوام کو مبارکباد۔ وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، جنگ میں جن سویلینز کے گھروں پر بمباری ہوئی ان کو بھی ایوارڈ دیے گئے۔ ہم سب بانی پاکستان کے پیروکار ہیں۔ سابق نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز کی جانب سے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو مارکہ حق میں کامیابی پر ملنے والے اعزازات پر لیک سٹی لاہور میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کی بھی تقریب میں خصوصی شرکت۔ گوہر اعجاز اور چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کی اسحاق ڈار اور محسن نقوی کو نشان امتیاز ملنے پر مبارکباد۔ اسحاق ڈار نے تقریب سے خطاب میں کہا، وزیراعظم معیشت کی بہتری کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت درست سمت میں ہے۔ 2017 کا ڈرامہ نہ ہوتا تو معاشی حالات بہتر ہو جاتے۔ غیر مناسب سیاست کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان قوم کو ہوا۔ سیاسی تبدیلی سے معاشی پالیسی میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ میں نے بڑی کوشش کی چارٹر آف اکانومی ہو جائے۔ صنعت کاروں کو چاہیے برآمدات بڑھانے پر توجہ دیں۔ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے حکومت ہر طرح سے مدد کرے گی۔ ہم سب نے مل کر ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ گوہر اعجاز کی صنعت اور معیشت کے لیے خدمات قابل تحسین ہیں۔ اور بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ حریت کانفرنس کی کال پر وادی میں مکمل ہڑتال۔ کاروباری مراکز بند، کئی علاقوں میں احتجاج۔ بھارت نے وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر پر ناجائز قبضہ برقرار رکھنے کے لیے 5 لاکھ سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیریوں کا عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ ڈی آئی خان میں ڈیرہ درابند بائی پاس روڈ پر ایکسائز اہلکاروں پر فائرنگ، 2 اہلکار شہید، 1 شخص زخمی۔ اہلکار ہوٹل پر ناشتہ کر رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پشاور کے ناصر باغ روڈ پر پولیس موبائل وین کے قریب دھماکہ، کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔